اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو یوسف نے آپ کو غسل دیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو غسل دینے لگا نا تو غسل کے لیے جب میں نے آپ کا امامہ شریف اتارا تو نیچے آپ کے امامہ شریف کے بالکل نیچے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو بوقت غسل کہہ رہے ہیں میں نے ایسے ان آیت کریمہ کو چمکتے دیکھا جیسے سونا نہیں چمکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں کہ کہہ رہے ہیں میں نے جب امامہ شریف اتارا تو یہ لکھا ہوا پایا، اور جب میں نے آپ کی قمیص مبارک اتاری نا تو وہاں بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یبشرہم ربہم برحمت من، اور میں کہ خوشخبری ہے اسے جو جا رہا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں، لہم جنات، اس کے لیے جنت ہے جو یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان لہم فیہا، فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ فرمایا کہ ایک میں نے پیشانی پہ دیکھی اور دوسری سینے پر لکھی ہوئی دیکھی جب میں نے آپ کی قمیص مبارک کو اتارا۔ یہ ہے امام اعظم۔ اور پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درجہ کس لیے عطا کیا؟ درجہ کس لیے عطا کیا؟ یہ ساری دعا ہے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا ہے کہ آپ کے جو دادا ہیں نا، دادا حضرت نعمان، ان کا نام بھی ہے اور آپ کا نام بھی نعمان ہے، اور آپ کے والد کا نام ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن آپ کا جو لقب تھا اور آپ کی جو کنیت تھی نا وہ آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ امام اعظم آپ کا لقب بنا، کنیت ابو حنیفہ بنی، اور اس کی بھی وجہ کوئی نسبی نہیں ہے، یہ وصفی، یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ نسبی نہیں ہے، یہ وصفی ہے، وصف کے اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی کسی بیٹی کا نام نہیں تھا کہ ابو حنیفہ ہوا، یہ وصفی ہے آپ کی صفت کی وجہ سے کہ دین حنیف ہے نا، تو آپ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے تھے تو آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، تو آپ کا جو نام تھا وہ مشہور نہیں ہوا، اور آپ کا لقب اور آپ کی کنیت آپ کے نام کے اوپر غالب آ گئی۔ آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام حضرت ثابت، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں کہ آپ کا یارانہ تھا جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یارانہ تھا اور آنا جانا تھا۔ تو ہوا یہ کہ آپ کے والد گرامی کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی جناب حضرت ثابت رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد اور آپ کے نانا ہوئے، آپ کے دادا ہوئے حضرت نعمان، اپنے بیٹے حضرت ثابت کو اٹھا کر حضرت مولا کائنات کے پاس لے گئے، اور مولا کائنات نے آپ کو دیکھا، اور آپ وہ پھر مٹھائی بھی ہوتی ہے نا اس وقت فالودہ، آپ حضرت علی کے پاس لے کر گئے کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ منہ میٹھا کیجئے، فالودہ ہے۔ مولا کائنات نے منہ میٹھا کیا اور ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے، دعا کی مالک کہ اس بچے کو لائق بنا اور اس بچے کی اولاد میں سے نیک پرہیزگار متقی عالم دین پیدا فرما۔ میں کہ مولا کائنات کی یہ دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کو امام اعظم جیسا بیٹا عطا کیا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر علم جو ہے وہ ستاروں کے اوپر بھی ہو تو ایک ایسا شخص آئے گا ستاروں سے علم توڑ کر لائے گا اور میری امت کو سکھائے گا، اور میری امت کیا کرے گی؟ اس کو فالو کرے گی، اور میری امت اس کے بنائے ہوئے اصولوں سے گویا کہ اور اس کے علم سے امت استفادہ کرے گی۔ تو یہ پھر وہ بنے جس کی بشارت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا کا اثر تھا۔ اور پھر ایسے، اور آپ کوئی غریب نہیں تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے اور متقی پرہیزگار تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آپ ایک جانب ہے آپ کی ذہانت مسائل کے اندر، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آپ نے ایسے ایسے مسئلے بیان کیے اور اس طریقے سے علم فقہ کو آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام جب کسی مسئلے سے عاجز ہو جاتے، جواب نہ بن پاتا، پھر امام اعظم کے پاس آخر میں آتے اور آپ کے پاس آ کر مسئلے کی
بارے میں پوچھتے اور استفادہ کرتے اور آپ اس قدر پیارا جواب عطا کرتے کہ سامنے والا ہی دنگ رہ جاتا۔ پھر لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ حدیث کو چھوڑ کر نا قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے مسئلے بیان کیے نا جہاں پہ عقل ساروں کی ختم ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث سے بھی مسئلہ کسی کو نہ ملتا، قرآن و حدیث سے بھی مسئلہ نہ مل پاتا، تو پھر قیاس ایک ہوتا ہے، ایک پھر اجماع ہے، پھر اس کے بعد ایک قیاس کی باری آتی ہے، پھر آپ قیاس سے فیصلہ کرتے۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام اعظم معاذ اللہ کیا کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں اور قیاس کے اوپر چلتے ہیں، یعنی اپنے عقل سے فیصلے کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے فیصلے نہیں کرتے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن آپ گئے اور آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ کی ملاقات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی نا تو آپ تشریف فرما تھے امام باقر، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں گئے۔ امام باقر نے مصافحہ کیا، دعا سلام ہوئی، اور کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ، میں نے یہ سنا ہے تو میرے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ قیاس کو کہہ رہے جی میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک قرآن مجید کو چھوڑ کر میں عقل کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ آپ نے تسلی کے لیے آقا حضرت آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہوئے اور آپ ان کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے شاگرد نہیں بیٹھتا، زانو ادب طے کر لیا آپ نے، اور ایسے جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے اتنے ادب سے بیٹھے اور کہنے لگے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی اپنی صفائی دوں۔ کہا بتاؤ، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے، مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے، مرد کیا ہے، طاقتور ہے۔ آپ فرمانے لگے حضرت آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، تو اب اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا، اپنی عقل کو ترجیح دیتا، تو میں یہ کہتا کہ وراثت کے اندر عورت کو 2 حصے ملنے چاہیے، مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ عورت کیا ہے، کمزور ہے، عورت کماتی نہیں ہے، مرد کماتا ہے، اور مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، عورت کو کتنے ملنے چاہیے؟ جبکہ میں ایسا نہیں کہتا، میں بھی قرآن کے مطابق ہی کہتا ہوں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو میں قرآن نے کہا کہ مرد کو 2 میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا، قیاس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا جیسا قرآن کہتا ہے ویسا ہی کہا جائے گا، میری عقل یہاں پہ چلے گی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا مجھے یہ بتائیں، ادب کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا روزہ کی زیادہ اہمیت ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نماز زیادہ اہم ہے۔ نماز کیا ہے؟ زیادہ اہم ہے۔ روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے کا جب کمپیریزن کریں نا، جب ان کا موازنہ کریں اور ان میں درجہ بندی کریں تو پھر نماز کا درجہ روزے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، لیکن روزہ بھی چھوڑ سکتے۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ نماز کا، روزے کا درجہ زیادہ نماز سے نہیں ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر اگر میں اپنی عقل کو دوڑاتا نا تو پھر میں یہ کہتا کہ مخصوص ایام میں عورت نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔ حالانکہ مسئلہ اصل میں یہ ہے مخصوص ایام میں عورت جو ہے نا وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا، حالانکہ نماز زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ نماز کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ویسے بھی یہ ہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور روزے کی اہمیت نماز کی بنسبت کیا ہے؟ کم ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی قضا کرے۔ آپ نے عرض کی کہ اگر میں اپنی عقل کو استعمال کروں تو میرا فتویٰ یہ بنتا ہے کہ عورت نماز کی تو قضا کرے لیکن روزے کی قضا نہ کرے، لیکن میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کیا کرے؟ نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی قضا کرے۔ میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا اور حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے میں نے۔ امام باقر پھر اتنے خوش ہوئے کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کھڑے ہوئے، امام باقر نے آپ کو گلے سے ہی نہیں لگایا بلکہ پیشانی پر بوسہ بھی دیا، فرمایا کہ میں نے جو سنا وہ صحیح نہیں ہے، تو جو کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ میں ہرگز بھی قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتا نہیں ہوں۔